میرا رب فرماتا ہے، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، بس ایک تڑپتی ہوئی پکار اور رب تمہارا۔ کتنا مختصر ہے نا یہ شاہ رخ تک کا فاصلہ۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تمہارا اختتام بہت خوبصورت لکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دیا ہے، دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے، تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے بے شمار راستے ہیں، تم اس کو اپنی بات بتا کر تو دیکھو۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے نا، عرش سے لے کر فرش تک، وہی بہترین ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، یہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ وہی واحد سہارا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ چاہتا ہے۔ راستے چاہے کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں، تم بس اللہ پر توکل رکھو۔ میرا رب فرماتا ہے، مومنوں کو بس اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ اللہ جو ہمارے دلوں میں آنے والے خیال کو آنے سے پہلے سن لیتا ہے، جو چھوٹی سی چونٹی کی قدموں کی آہٹ تک کو سن لیتا ہے۔ کیا وہ تمہارے تڑپ کے طویل سجدوں سے واقف نہیں؟ کیا وہ تمہارے خاموش آنسوؤں سے بے خبر ہے؟ وہ پاک پروردگار پکار کر ہمیں خود توکل کرنے کا کہتا ہے۔ وہ یوں ہی نہیں مشکل میں ڈالتا، وہ یوں ہی نہیں ملاقات کے بہانے بناتا، کچھ بھاتا ہے اس کو تبھی وہ چنتا ہے۔ سنو، ٹوٹ مت جانا، دینے والا پکار پکار کر کہتا ہے، ایک دن تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے دعا کی توفیق ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، جس کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع و عریض ہے کہ انسان کی سوچ اس تک کبھی پہنچ نہ پائے، اس پوری کائنات کا مالک آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ وہ عظیم ہستی تمہیں توفیق دے رہی ہے کہ مانگو مجھ سے۔ تو کیا یہ عام بات ہے؟ تو پھر کیوں سمجھ لیتے ہو کہ دعائیں رد ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ کی شان عطا کرنا ہے، خالی ہاتھ لوٹانا نہیں۔ خوشگمان رہیں، ڈھیروں دعائیں کریں کہ تمہارے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی۔